أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. وأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فارق النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني بالذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 23 سے لے کر 32 تک کے تلاوت کی ہے. اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. افلا تتقون، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم، ان کے قوم کے سردار جو جنہوں نے کفر کیا تھا ان لوگوں نے کیا کہا؟ ما هذا الا بشر مثلكم، یہ کچھ نہیں ہے سوائے تمہاری طرح ایک انسان کے. حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس شخص کی بات کو سنو نہیں نہ مانو، یہ تو تمہاری طرح ایک انسان ہے نا، تمہاری طرح کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے. الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح ایک انسان ہے. یرید ان یتفضل علیکم، وہ چاہتا ہے تم پر فوقیت حاصل کرنا اور کچھ نہیں ہے. بس یہ چاہ رہا ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم کہہ رہی ہے یہ صرف تم پر فوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے پاس میں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً تو فرشتے کو نازل کرتا ہے ہدایت دینے کے لیے. ہم ہی میں سے ایک انسان کو کھڑا کر دیا، اپنے جیسے انسان کی ہم پیروی کیوں کریں؟ لیکن کھوپڑا خراب، دماغ میں بھوسا بھرا ہوا، اس کی پیروی نہ کرو، میری پیروی کرو. اس کی پیروی مت کرو، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ مانو. جیسے آج کے زمانے میں سرفرے جب نوجوان طبقہ جو سرفرے بالکل الحاد کے دہانے پر کھڑا ہے، وہ تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ کسی عالم کی بات مت سنو. کس کی سنیں؟ قرآن حدیث کی سنو. تو قرآن حدیث کی تو سنیں گے، لیکن قرآن حدیث آوے گی تب نہ سنیں گے. کہہ رہے ہم تم کو دے رہے ہیں تو دے گا انگریزی میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگریزی میں کہا تھا کیا عربی میں کہا تھا؟ تو جب انگریزی میں جب تم دے رہے ہو تو یعنی میری بات مانو، ہم جو تم کو دے رہے وہ مانو. تو نبی کی کہاں مانے؟ پھر ہم تمہاری مان رہے ہیں نا. تو شیطان ایسے دھوکہ دیتا، اگر ہم تو قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو قرآن حدیث پر عمل کرتے ہو تو براہ راست قرآن کو سمجھتے ہو، براہ راست حدیث کو سمجھتے ہو تو نہیں کچھ نہیں. وہ تو انگریزی میں سمجھ رہا. تو انگریزی میں جب سمجھ رہے ہو تو جس کا ترجمہ انگریزی میں جس نے بھی ترجمہ کیا ہے اس پر بھروسہ، اس پر اعتماد کر رہے ہو نا. وہ ترجمہ غلط بھی تو کر سکتا ہے. اعتماد کس پر کیا؟ ترجمہ کرنے والے پر اعتماد کیا نا. تو شیطان ایسی پٹی پڑھاتا ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں
کہ وہ تم پر فوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ قرآن نے پہلے کہہ دیا وقال الملأ الذین کفروا، سردار لوگ، یعنی اس جس کو ہمارے سامنے رہتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاشرے میں، اس کی بات مانو گے؟ تمہاری طرح ایک انسان ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا، تو زمین پر اگر فرشتے بستے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا۔ فرشتے کو رسول اللہ بنا کر نہیں بھیجا، انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فرشتوں کو بھیجتا تو کہتا ان کو کیا ہے، ناگے ناک نہ پیچھے پگا، میرے تو بیوی ہے، بچے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، کام کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، سارا کام میرے ذمہ، ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبی بنا کر بھیجا کہ دیکھ لو جیسے تمہاری تمام ضروریات ہیں اس کی بھی تو ضروریات ہیں۔ ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہم لوگوں نے نہیں سنا اس طرح کی بات اپنے آبا و اجداد سے پہلے، ہم لوگوں نے کبھی سنا نہیں۔ اب یہ آگے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ان ہوا الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حین، یہ کچھ نہیں ہے الا رجل، یہ ایک انسان ہے جس پر جنون سوار ہو گیا ہے، جنتن، جنون سوار ہو گیا، پاگل پن سوار ہو گیا۔ فتربصوا به حتى حین، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اس کا وقت پورا ہو جائے، انتظار کرو اس کا۔ نوح علیہ السلام نے کہا قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار یہ قوم جو مجھے جھٹلا رہی ہے اس پر میری مدد۔ نبی تو اللہ ہی سے کہہ سکتے نا، کسی اور سے تو کہہ نہیں سکتے۔ کہہ رہے بما کذبون، جھٹلانے کی وجہ سے تو میری مدد کرو۔ نوح علیہ السلام کتنے دن دعوت دی تھی؟ 950 سال تک قوم کو سمجھایا، 1 سال 2 سال نہیں، 950 سال۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، تو ہم نے وحی کی اس کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، یہ کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، جیسا ہم کہیں اسی کے مطابق کشتی بناؤ۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، تو جب ہمارا حکم آ جائے، ہمارا امر آ جائے، وَفَارَتِ النُّورُ، اور تنور سے پانی ابل پڑے۔ تنور جانتے ہیں نا؟ تنور ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ تندور، اسی کے یعنی اردو میں تندور بولتے ہیں، عربی میں تنور بولتے ہیں۔ تو تنور سے پانی ابل پڑے، فَاسْلُكْ فِيهَا، تو اس میں سوار ہو جاؤ، مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر ایک کا جوڑا، گائے ہے تو بیل، گھوڑا ہے تو گھوڑی، گدھا ہے تو گدھی، سب کا ایک ایک جوڑا اس پر سوار کرو۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، اور اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں کو بھی سوار کر لو، مگر سوائے اس کے من سبق علیہ القول، جس کے بارے میں پہلے سے بات ہو چکی ہے، وہ سوال اس کو سوال نہیں کرو گے۔ جس کے پہلے بات ہو چکی ہے، جس کے بارے میں پہلے بات طے ہو چکی ہے، اس کو سوال نہیں کرنا۔ کون لوگ ہیں یہ جس کو سوال نہیں کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا کنعان، اس کا تذکرہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا
ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور مجھ سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے یعنی شرک کیا ہے اس کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرو گے تم۔ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پہلے وارننگ دے دیا کہ اس کے معاملے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرو گے، انہم مغرقون، وہ غرق کر دیے جائیں گے، وہ غرق ہو کر رہیں گے۔ نبی کا بیٹا اللہ کے ہاں اگر ایمان نہیں ہے تو چاہے کوئی ہو، نبی کا بیٹا ہو چاہے کوئی۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور جب تم اس پر سوار ہو جاؤ، تم ومن معک، اور تمہارے ساتھی جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سوار ہو جائیں کشتی پر، تو کہو وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہیے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دلایا۔ وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِی مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہیے اے میرے پروردگار، اللہ تعالیٰ یہاں نوح علیہ السلام کو دعا سکھلا رہے کہ مجھ سے مانگو گے تو کیسے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سکھلا رہا نا کہ آپ مجھ سے کیا کیا مانگیں گے ایسے حالات میں۔ وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِی، اور آپ کہیے اے میرے پروردگار انزلنی، مجھے اتاریے، منزلا مبارکن، بابرکت جگہ پر اتاریے، برکت والے جگہ پر ہم کو اتاریے، وانت خیر المنزلین، اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں۔ اس لیے کہ جب کشتی جب چلی تب کہاں جا کے اترے گی، کہاں رکے گی، کچھ پتہ نہیں۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، یقیناً ان آیتوں میں ہماری نشانیاں ہیں، وان کنا لمبتلین، اور ہم آزما کر رہیں گے، ہم امتحان لے کر رہیں گے۔ لیکن امتحان ہمارے ہاں جب کوئی معاملہ جب پیش آتا ہے، جب کوئی سختی ہوتی ہے تو پھر بھول جاتے، کہتے کہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں نافرمانی کرتے، جب ان پر کوئی مصیبت آ جائے کہتے ہیں کہ امتحان ہے۔ یہ کیسے جانیں گے کہ اللہ کا امتحان ہی اللہ کا عذاب ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اس کے حکم کو توڑ نہیں رہے ہیں، اس کے ہر حکم کو بجا لا رہے ہیں، اس کے باوجود پریشانی آ گئی، تب سمجھ لیجیے کہ اللہ کا امتحان۔ اور ایک شخص ہے جو اللہ کا نافرمانی دل کھول کر رہا، اور اس کے بعد پریشانی آئی، پھر وہ امتحان نہیں، پھر اللہ کی پکڑ۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر اس کے بعد یعنی جب قوم جب ہلاک ہو گئی، نوح علیہ السلام کی قوم جب ہلاک ہو گئی، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، ایک دوسری قوم کو ہم نے کھڑا کر دیا۔ یہاں تذکرہ ہے قوم عاد، قوم صالح، قوم لوط، قوم ہود کا تذکرہ ہے، یعنی یہ قوم جب برباد ہو گئی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو کھڑا کیا۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو ہم نے ان میں بھی رسول بھیجا، اور انہوں نے کہا اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ سب قوم نے یہی کہا۔ اکثریت یہی کہ نبی کو جھٹلایا، نبی کو طعن و تشنیع کیا، نبی کو برا بھلا کہا۔ وقال الملأ الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وترفناهم في الحياة الدنيا، اور ان کے قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا کیا کہا؟ لوگوں نے کہا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کو جھٹلایا،
وَتَرَكْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کی دنیاوی زندگی کو آسودگی بنا، یعنی دنیاوی زندگی کو فراخی عطا کر دیا، وسعت عطا کر دیا، کشادگی عطا کر دی ان کی دنیا کی زندگی میں۔ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ کچھ نہیں ہے تمہاری طرح ایک انسان، یہ بھی وہی کہہ رہا ہے۔ یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ مِنْهُ وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، یہ وہی کھاتے ہیں جو کچھ تم کھاتے ہو، یہ وہی پیتے ہیں جو کچھ تم پیتے ہو، تمہاری طرح تو ایک انسان ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم ان کی اپنے طرح انسان کی تم اطاعت کرو گے، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم گھاٹے میں ہو جاؤ گے، خسارے میں ہو جاؤ گے، اپنے طرح انسان کی تم پیروی کر رہے ہو، اس کی نہ مانے تو تمہاری ہم مان لیں، اس کو اگر اس کا انکار کر دیا، تمہاری بات کو مان لیا تو تمہاری بات مانی ہم نے نا، تو تمہاری اطاعت کی ہم نے، تم بھی تو انسان ہو۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے؟ قوم کہہ رہی ہے، قوم کی جو سردار ہے اپنی قوم سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، اور جب مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈی ہو جاؤ گے، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، تو تم نکالے جاؤ گے، کیا یہ وعدہ کرتا ہے؟ کیسے ہو جائے گا کہ ایک انسان مر گیا ختم ہو گیا دوبارہ زندہ کیسے ہو جائے گا وہ؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے، لما توعدون، جس چیز کا تم سے یہ وعدہ کر رہا ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قوم کے سردار۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کچھ بھی نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی ہے، ہم جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ یہی تو ایک ایمان والے میں غیر ایمان والے میں فرق ہے۔ اگر آخرت کا عقیدہ نہ ہو پھر انسان دنیا میں جو چاہے کر لے، اس لیے کہ بھائی مرنے کے بعد پھر کیا ہے؟ کچھ ہے نہیں، جب کچھ ہے ہی نہیں تو یہی چپے سے یہی کر لو، یہی کھا لو، یہی پی لو، جو کچھ کرنا ہے موج مستی جو کرنا ہے یہی کر لو، آخرت ہے ہی نہیں۔ جن کا آخرت پر ایمان نہیں وہ تو چاہیے کہ جو چاہے کرے، لیکن مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مجھے حساب دینا۔ آخرت پر جتنا یقین پختہ ہوگا انسان کی دنیا کی زندگی اتنی اچھی ہوگی، آخرت پر عقیدہ کمزور ہوگا دنیا کے معاملات خراب ہوں گے۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک انسان ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا۔ قوم کہہ رہی کس کے بارے میں؟ نبی کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ وما نحن له بمؤمنين، اور ہم تو ایمان لانے والے نہیں، ہم تو بات مانیں گے نہیں۔ قال رب انصرني بما كذبون، نبی نے کہا میرے پروردگار قوم جو مجھے جھٹلا رہی ہے اس پر تو میری بات۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھوڑی مدت ہے، تھوڑا سا وقفہ ہے، لیصبحن نادمین، یہ خود پچھتائیں گے، خود پچھتائیں گے ابھی۔ فأخذتهم الصيحة بالحق وجعلناهم غثاء، ان کو ایک چنگھاڑ نے، ایک آواز نے ان کو پکڑ لیا۔ وجعلناهم غثاء، تو وہ ہو گئے کوڑا کرکٹ۔ جس طرح سے کھیت میں چاول دھان
کاٹنے کے بعد جو گھاس بھوسا جو گرا رہ جاتا ہے کیا ہوتا ہو؟ کسی کام کا ہوتا ہو؟ وہی فرمایا کہ فجعلناہم غثاء، ہو گئے کوڑا کرکٹ بالکل. فبعدا للقوم الظالمین، تو ظالم قوم پر پھٹکار ہو. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے بہت ساری قوموں کو اٹھایا. ما تسبق من امة اجلها وما يستاخرون، اور کوئی بھی قوم اپنے متعین وقت سے نہ آگے بڑھ سکی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکی. جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے جتنا وقت دیا اتنے دن میں وہ اپنا کام ختم ہو گئی. کچھ پتا نہیں. آگے فرمایا ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے رسول پہ در کے رسول بھیجے. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. جب جب قوم میں رسول آئے کذبوه، انہوں نے جھٹلایا. فاتبعناهم بعضهم بعضا، تو ایک کے بعد ہم نے ایک کو بھیجا. ایک نبی کو جھٹلایا، قوم پر عذاب آیا، دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا. دوسری قوم نے اپنے نبی کو چھوڑ لایا، تیسری قوم کو کھڑا کر دیا. وجعلناهم احادیث، اور وہ ایک کہانی بن گئی. کہانیاں سنتے نا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، قوم شعیب، عامورہ کی بستی، سدوم کی بستی، سب ختم ہو گیا، کچھ نہیں. تو پھٹکار ہے اس قوم پر، ان لوگوں پر جنہوں نے ایمان نہیں لائے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین. اب یہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. پھر ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا، اٹھایا، نبی بنایا. بآیاتنا وسلطان مبین، اور اپنی نشانی اور کھلی روشن دلیل دے کر ہم نے بھیجا. کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین. فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف. فاستکبروا، ان لوگوں نے تکبر اختیار کیا. وکانوا قوما عالین، اور وہ لوگ بڑے گھمنڈی لوگ، اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ وی آئی پی لوگ ہم ہی. موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے دربار میں دعوت دینے کے لیے. وقالوا ونؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون. تو فرعون درباریوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے لبشرین مثلنا، ہماری طرح جو یہ دو شخص جو آئے ہیں موسیٰ اور ہارون، ہماری طرح تو ہیں، ہم ان پر ایمان لے آئے. وقومهما لنا عابدون، اور ان کی قوم ہماری عبادت کا ہماری غلام ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، بنی اسرائیل میں سے ہیں موسیٰ علیہ السلام. اور بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا ایک دوسرا نام اسرائیل بھی ہے. بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد. یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں جب ڈالا گیا تھا، اور یوسف علیہ السلام جب مصر آ گئے تھے، اور مصر آنے کے بعد یہاں کے فائننس منسٹر جب بن گئے یوسف علیہ السلام، پھر اپنے فلسطین سے یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو، پورے گھر والوں کو، 11 بھائی اور والد صاحب، والدہ، بہنیں، جو جتنے تھے سب کو کہاں بلا لیا؟ مصر. مصر میں جا کر کے ایک علاقے میں ان لوگوں کو آباد کیا، یہاں رہنے لگے. لیکن یہ تو تھے دوسری جگہ سے آئے تھے نا. ابھی دھیرے 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 قوم کے اندر تنزلی آتی گئی، اور کیونکہ ایک قوم وہاں پہلے سے آباد ہے، ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا، جس کو قبطی کہتے ہیں. حکومت تو نہیں کی تھی، اور بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا ان لوگوں.
وہی فرعون کہہ رہا ہے. اور فرعون عبادت کا یہ مطلب نہیں کہ فرعون نے کہا کہ میری عبادت کرو، بلکہ میرے غلام میری ماتحت میں رہو، جیسا ہم کہیں ویسے ہی کرو. فَكَذَّبُوهُمَا، ان لوگوں نے ان دونوں کو چھٹلایا. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں.